والدین اگر بیٹے کو حکم دے دیں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو بیٹے پر طلاق دینا لازمی ہو جاتا ہے. اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو وہ گناہگار ہوگا. بہت سارے لوگ اس طرح سوال پوچھتے ہیں, اس میں کنفیوز ہوتے ہیں. اس کا صحیح جواب توجہ سے سن لیجیے گا. یہ بات یاد رکھیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں پہلے شادی نہیں کر رہا تھا, میرے والد نے کہہ کر میری شادی کروائی, اب میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں, اسے طلاق نہیں دینا چاہتا, اور میرے والد مجھے کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد کی بات مانو. یہ حکم ارشاد فرمایا. اب اگر ہم ان دونوں واقعات کو دیکھیں تو سمجھ تو یہ آتی ہے کہ ہمیں بھی اگر ہماری والدہ یا والد طلاق دینے کا کہہ دیں تو ہم پر بھی لازم ہے کہ طلاق دو, ورنہ ہم گناہگار ہوں گے, مجرم بن جائیں گے, قیامت میں پکڑ ہوگی. تو اس بات کا صحیح جواب کیا ہے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے آپ کو ایک تیسری بات سمجھنی پڑے گی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت زبردست امام گزرے ہیں. ان کے پاس ایک بندہ آیا, اس کے ساتھ بھی سیم یہی معاملہ تھا کہ ان کے والد نے اس بندے کو بولا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو. اب وہ امام صاحب کے پاس آیا, اس نے آ کر کہا میں بڑا پریشان ہوں, میرے والد نے مجھے بولا ہے اپنی بیوی کو طلاق دو, لیکن میں دینا نہیں چاہتا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کیا تم اپنی بیوی سے خوش نہیں ہو؟ کیا وہ تمہارے سارے معاملات میں تمہارا ساتھ نہیں دیتی؟ کیا کوئی تمہارے ساتھ ناانصافی کرتی ہے؟ کیا اس طرح کا کوئی غیر شرعی کام کرتی ہے؟ تو اس بندے نے جواب دیا کہ نہیں, وہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہے, وہ میرے ساتھ خوش ہے, میں اس کے ساتھ خوش ہوں, کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم اپنی بیوی کو طلاق مت دو. اب اس بندے کو یہ دونوں باتیں پتا تھیں, یہ حضرت عمر والی بھی, حضرت اسماعیل علیہ السلام والی بھی. تو اس نے آگے سے سوال کر دیا امام صاحب کی بارگاہ میں کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا تو انہوں نے اپنے والد کے کہنے پر طلاق دی. حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو حکم دیا تو انہوں نے بھی اپنے والد کے کہنے پر طلاق دی, یا نبی پاک علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اپنے والد کی بات مانو. اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ نے تمہیں کہا بھی ہے, پھر بھی تم اپنی بیوی کو طلاق مت دو. تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہیں؟ تو اس نے بولا بالکل نہیں. تو انہوں نے پوچھا کیا تمہارے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت عمر کی طرح ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں. تو انہوں نے بولا وہ بڑی شخصیات ہیں, اگر انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, تمہارے والد کا مقام و مرتبہ ان کی طرح نہیں ہے. تو ہمارے لیے بھی بالکل سیم یہی حکم ہے. اگر بیوی اور شوہر کے معاملات بالکل ٹھیک ہیں, کوئی اس طرح کی وہ غیر شرعی معاملات اور اعلانیہ طور پر اس طرح کے کوئی برے کام والے معاملات یا بہت بڑی کوئی اس طرح کی وجہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں, نارمل ہو, گھر میں چھوٹی موٹی ناچاکیاں اس طرح کے معاملات, تھوڑے بہت لڑائی جھگڑے والے معاملات ہوں, اور شوہر بیوی کے آپس میں تعلقات معاملات ٹھیک ہوں, تو والدہ اگر کہہ دے یا والد اگر کہہ دے تو ان کے کہنے پر طلاق دینا لازمی نہیں ہوتا. بالکل اس طرح کے معاملات, چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے طلاق بالکل نہ دیں, اور اس طرح والدین کو انکار کرنے کی وجہ سے یا والدین کے کہنے پر طلاق نہ دینے کی وجہ سے آپ کوئی مجرم نہیں بنیں گے.